جتنا ہم قرآن پاک سے پیار کریں گے قیامت والے دن یہ قرآن پیار کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اب پیار کرنا اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے اور اوپر رکھ دینا، کیا اس کا نام پیار ہے؟ نہیں بھائیو، اس کا نام پیار نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا نام پیار نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ڈاکٹر نے اس کو بیماری کا نسخہ لکھ کے دے دیا ہے۔ کیا لکھ کے دے دیا؟ وہ نسخے کو لے اور چوم کے اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ ٹھیک ہوگا؟ کیوں بھلا؟ جب تک اس نسخے کو جا کے پرچیز کر کے استعمال نہیں کرے گا اس وقت تک وہ ٹھیک۔ اچھا، اب قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس کا کسی نسخے سے تعلق؟ سارے نسخے اس سے نکلے ہیں، قرآن کسی نسخے سے نکلا نہیں ہے، سارے نسخے اس سے قرآن سے نکلے ہیں۔ اب کوئی بندہ قرآن کو چوم کے سینے سے لگائے، اس کا اجر ملے گا، کوئی شک والی بات نہیں ہے، ثواب بھی ملے گا، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا خوب بات ہے، قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، پھر سوچے کہ میری جو پریشانیاں ہیں، میری جو ٹینشنیں ہیں، میرے جو دکھ ہیں، میری جو بیماریاں ہیں، میرے جو مسائل ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب بندے کو یہ سمجھ، اچھا یہاں ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پریشانی یہ بھی ہے، قرآن پڑھتے کہتے یار سانو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میرے بھائی سمجھ کس کو آئے گی؟ جو پڑھے گا۔ ایک بات تو بتائیں، ایک 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ قرآن پاک کو جب پڑھ کے ترجمے سے پڑھتا ہے، جب 18 یا 20 سال کا بچہ جب قرآن کو پڑھ کے عالم بن جاتا ہے، اگر 18 سال کے بچے کو قرآن سمجھ آتی ہے تو اس کے ابا جی کو سمجھ کیوں نہیں آ سکتی؟ بچہ قرآن حفظ کر کے عالم بن گیا، نہیں بھی حفظ کیا ویسے ہی عالم بن گیا، اور بچے کو قرآن سمجھ آ گئی، کیوں بھلا؟ اس نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کو قرآن سمجھ آ گئی۔ جو سمجھنے کی کوشش کرے گا قرآن اس کو سمجھ آ لے گا۔ قرآن پاک کیا فرماتا ہے پتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا پڑھنے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں قرآن پاک سے پیار کرنا چاہیے۔ کس طرح پیار کرنا چاہیے؟ چوم کے اوپر رکھ دینا، چوم کے سائیڈ پہ رکھ دینا، اس کی بے ادبی نہ کرنا، اس کو پیچھا نہ کرنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتی ہیں، لیکن اصل پیار اس سے یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کے اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ قرآن تو مکمل انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، بلکہ قرآن کے محبت، اور ہمارے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک پتہ نہیں عجیب دنیا ہے، ہر جگہ پر شارٹ رستے ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے گھر میں صبح قرآن کی تلاوت لگا دی تھی، ہم نے ٹی وی پہ لگا دی تھی، LCD پہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت لگا دی تھی، ہم نے لیپ ٹاپ پہ صبح اپنے گھر میں تلاوت قرآن لگا دی تھی، ہم تو اپنے گھر میں روز صبح سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تلاوت لگانا اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، لیکن کیا خوب بات ہے جس رب نے تجھے زبان دی ہے، جس نے تجھے منہ دیا ہے، جس نے تجھے جسم دیا ہے، جس نے تجھے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک دیے ہیں، سوچ تو صحیح، اگر اس زبان سے تو اللہ کا قرآن پڑھے گا، پھر دیکھ تیرے گھر میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ جو آنکھیں اللہ نے تجھے دی ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ کے جب تو قرآن پڑھے گا، دیکھ تیرے گھر میں برکت کیسی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ایک ذہن بنا لیا، کیا بلا ذہن بنایا؟ بس پریشانی آئی ہے تو وظیفہ پڑھ لو، پریشانی دور ہو جائے گی، ذہن بنا لیا ہم نے اپنا۔ اچھا، کاروباری پریشانی ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اچھا، بیماری آ گئی ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، وظیفہ پڑھنے سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وظیفے پڑھنے سے بھی کاروباری معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جب ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ کیا تیری پریشانی دور ہوگی، جب سارا قرآن پڑھے گا تو فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، پھر جب سارا قرآن پڑھے گا تو۔ اچھا، ایک اور بات جو ہم نے سوچا ہے، بس 40ویں پہ قرآن پڑھ لیا، 3 پہ قرآن پڑھ لیا، 7 پہ قرآن پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہمارا،
نہیں قرآن پاک سے تو سبق حاصل کر. دیکھ قرآن کہتا ہے کیا ہے تجھے. قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ انسان تجھے مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. محنت اور مشقت کے لیے تجھے مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ نماز کی باقاعدگی کر، تو پڑھ نماز. قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ برے کام چھوڑ دے. قرآن پاک تو اعلان کرتا ہے وہ زندگی گزار جو بالکل سیدھی ہے. قرآن پاک ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ہمیں رہنمائی دیتا ہے. ہم نے قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا ہوا. عجیب صورتحال کیا ہے، فیس بک کو صبح اٹھتے ہی ہم نے دیکھنا ہے، رات کو سوتے وقت بھی دیکھنا ہے، اپنے واٹس ایپ کو سوتے وقت بھی اور صبح اٹھتے وقت بھی دیکھنا ہے. مزہ اس میں ہے جب ہم جائیں نا تو ہماری قبر کے اندر قرآن ہماری شفاعت کرے. اس میں کوئی فلسفی نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. تو قرآن سے محبت کر، قرآن تیرے سے محبت کرے گا. سیدھا سا فارمولا ہے.